اور آپ کو فطری نظام بھی سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سلو ہے، ترتیب کے ساتھ۔ اگر کوئی اللہ کے نظام سے ہٹ کر کبھی دعا کر لے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا 100 سال کا بوڑھا اللہ سے رو رو کے یہ کہے کہ اللہ مجھے 15 سال کا لڑکا بنا دے نہیں، ایسا اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے ادھر سے نظام چلایا ہوا تھا، اس کو ادھر کی طرف لے گئے، وہ اس سے آگے جائے گا، اس سے واپس پیچھے ہٹ کے نہیں آئے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے۔ اور ایک پادری کے ایک واقعے نے اللہ کے اس نظام کو سمجھایا کہ جب اس نے دیکھا اسی طرح کا خوبصورت درخت، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ درخت میرے گھر کے پاس ہو، تو بہت بڑا درخت دیکھا، انتہائی خوبصورت دیکھا، تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگا یار یہ درخت میرے آنگن میں ہونا چاہیے، میری حویلی میں ہونا چاہیے۔ اب شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ اٹھے، کلاڑیاں لی، کدالیں لی، کھدائی کی، کہیں سے جڑ نکلی، کہیں سے جڑ کاٹی۔ درخت کا اصول یہ ہے کہ درخت جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنی ہی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی، جتنا لمبا درخت زمین کے اوپر ہوگا اتنی ہی لمبی جڑیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ درخت کی جڑیں رات کو گرو کرتی ہیں اور درخت کا تنا دن کو گرو کرتا ہے۔ اس میں بھی سبق ہے کہ ایمان رات کی تہجد کی نماز میں بڑا گرو کرتا ہے اور دن میں بھی گرو کرتا ہے، لیکن رات کو جو جڑیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں نا، پھر ان جڑوں کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ وہ آسیہ کے دل کے اندر مضبوط ہو جائیں تو فرعون یہ کہہ دے، بلکہ کر دے، زمین کے ساتھ کیل گاڑ گاڑ کے کہہ دے کہ چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام کا دامن، تو آسیہ یہ کہہ دے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مگر ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بلال پک گیا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یاسر عمار تختہ دار اور سولی پہ لٹک گئے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئیں، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کی بھی جڑیں دل کے اندر ایسے ہی مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ خود اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی مثال شجرہ طیبہ سے دی۔ عجیب بات، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا میرے کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت کی مثال ہوتی ہے کہ اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں اور شاخیں آسمانوں کی بلندیوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ میرے کلمے کی مثال ایسی مثال ہے۔ نہ صرف یہ کہ کلمے کی مثال درخت سے دی ہے، بلکہ اپنی ذات کی مثال بھی درخت سے دی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارک۔ اللہ کو سورہ نور ہے۔ فرمایا میری مثال، میرا نور زمین و آسمان میں ہے، تم یوں سمجھو کہ ایک چراغ ہے تاک کے اندر، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، اور وہ جل رہا ہے کس تیل کے ساتھ؟ شجرہ مبارکہ کے تیل کے ساتھ، زیتون کے درخت کے تیل کے ساتھ وہ چراغ جل رہا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس کے لیے کوئی مشرق نہیں ہے، کوئی مغرب نہیں ہے۔ روشنی کے لیے کیا مشرق کیا مغرب، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تجلی تیری ہر طرف سو بسو، تجلی تیری ہر طرف سو بسو ہے۔ اپنی ذات کی مثال درخت سے دی، کلمہ طیبہ کی مثال درخت سے دی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس پادری کے دل کے اندر یہ بات آئی تو شاگردوں نے محنت کر کے اس کو کہیں اکھاڑ کے تو لا کر ان کے لان میں لگایا، اور لگانے کے بعد چلے گئے۔ 2 دن گزرے تو پادری بہت پریشان اپنی اس لمبی حویلی میں ٹہل رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو گزرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، شاگرد ہے، پوچھا حضرت کیوں پریشان ہے؟ بڑا عجیب جملہ فرمایا اصل میں بہت جلدی میں تھا مگر میرا خدا جلدی میں نہیں تھا۔ میں بہت جلدی میں تھا مگر میرا خدا جلدی میں نہیں تھا۔ میں نے خدا کے نظام سے ہٹ کے درخت کو لگایا ہے، خدا نے نظام بنایا ہے، یہ بیج لگاؤ تو پودا بنے گا، گٹک لگاؤ تو کونپل نکلے گی، یا پودا لگاؤ تو درخت بنے گا۔ بڑے درخت کو اکھاڑ کے لگاؤ گے تو وہ نہیں لگے گا اتنی جلدی۔ اللہ کا نظام ہے نا۔ نہال اس چمن میں کتنے بڑے ہیں،
ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تن کا اکٹھا کیا، گیا ایک ہی بات، سورج نہ ڈوب مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب، اور درختوں کے جھنڈ اور جنگل گنے یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں درخت کے ذریعے سے کہ میں نے 4 انچ کی آم کی گٹھلی کے اندر لوگوں تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ کتنے بلند فٹ کا درخت اس کے اندر رکھا ہوا ہے، آنے والے زمانے میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ 4 انچ کی گٹھلی جب پھوٹے گی تو پھر تمہارے سامنے ایک ہرا بھرا درخت ہوگا۔ یہ چھوٹی سی 2 انچ کی گٹھلی کھجور کی پھوٹے گی تو کئی فٹ کا درخت آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے۔ اور شجر کاری کے عنوان سے اللہ نے توفیق دی، جمعۃ المبارک میں نے جو بیان کیا اللہ کی توفیق سے، وہ یہ بیان تو نہیں تھا یعنی گزشتہ جمعے میں، لیکن اس بیان کو سننے کے بعد میرے ایک شاگرد نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، اور یہ جو عثمان صاحب ہیں یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں حوصلہ افزائی۔ تو امریکہ سے اس کا میسیج آیا، مجھے وائس میسیج آیا، تو اس نے کہا کہ آپ کا یہ شجر کاری کے اوپر جو بیان ہے، جو میں نے آپ کو نہیں سنایا، وہ کلپ میرا حال ہے کسی کے پاس ہوں گے، لیکن تو وہ بیان سن کے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں 300 درخت کم از کم لگاؤں گا، 300 درخت لگاؤں۔ تو پھر میرا حوصلہ بڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا کر رہے ہیں، اور پھر انبیاء کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو تب بھی تمہارے ہاتھ میں درخت ہو تو اس کو لگا دو، 300 درخت اپنے ہاتھوں سے لگا دیے، اور پھر یہاں تک درختوں کی حفاظت لگاتے تو سب ہیں، سنبھالتے کم ہیں۔ اب لگاتے جا رہے ہیں، آگے لگاتے جا رہے ہیں، پیچھے کشک ہوتے جائے، پانی کون دے گا، سنبھالے گا کون؟ یہ تو سنبھالنا پڑتا ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو رکھوالی کرنی پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے بارے میں جو حدیث بیان فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا حالت جنگ میں دشمن کے علاقے کے اندر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم پھلدار اور سایہ دار درختوں کو کاٹ سکو۔ جنگ کے عالم میں بھی تمہیں اجازت، لوگ کہتے ہیں نا جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبت میں سنا نہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا دشمن کے علاقے میں بھی بغیر ضرورت کے تم پھلدار اور سایہ دار درختوں کو کاٹ نہیں سکتے، نہیں کاٹنا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ پھلدار اور سایہ دار درخت لگائیں۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ یہ پیغام ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، ہزاروں نبیوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ عجیب، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو دعا میں جب کھانا مانگا تو جلیبیاں نہیں مانگی، سموسے پکوڑے نہیں مانگے، بریانی نہیں مانگی، مٹن کڑھائی نہیں مانگی، مانگ سکتے تھے، یہ بھی تو کھانا ہے۔ کیا مانگا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، درختوں کے پھل مانگے ہیں، درختوں کے پھل مانگے، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقات ہوئی عالم بالا میں، تو جاتے جاتے اللہ کے محبوب سے فرمایا کہ میرے دو پیغام لے کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام، ہم سب کے آقا، فرمایا میرے 2 پیغام لے کے چلے جائیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیغام وصول کیے، امت تک منتقل کیے۔ ایک پیغام یہ دیا کہ اللہ کے محبوب اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم امت ہے، کتنی عظیم امت ہے کہ جس امت کو وہ نبی سلام دے رہا ہے، جس نبی کی نسل سے اولاد سے 70,000 بنی اسرائیل کے نبی آئے، اور جس نبی کی اولاد سے نبیوں کے نبی، اماموں کے امام اور رسولوں کے رسول آئے، ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے سلام بھیج رہے ہیں۔ اور کتنی خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے یہ امت جو نماز پڑھتی ہے، وہ نماز کے دوران اس سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کما صلیت آدم، اور بھی تو انبیاء تھے، نام لیا جا سکتا، نہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام کا جواب نمازی دیتے ہیں۔
اور دوسری نصیحت فرمائی، پیغام دیا کہ اے محبوب، اللہ کے محبوب، اپنی امت سے یہ کہہ دینا کہ جنت کی زمین کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، خوشبودار مٹی ہے، بڑی زرخیز مٹی، ذرا وہاں کی زندگی میں رہ کے پودے لگا کے آنا، پودے لگا کے آنا۔ جنت کی زمین میں پودا لگانا بڑا آسان ہے، سبحان اللہ، ایسا درخت لگ گیا کہ جس درخت کے سائے کے نیچے 500 سال تک عربی گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑتا رہے، سایہ ختم نہیں۔ سبحان اللہ پہ درخت، الحمدللہ پہ درخت، اللہ اکبر پہ درخت، صلی اللہ علیہ وسلم پہ درخت لگاتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس دھرتی پر شجرکاری کر کے درخت لگائیں۔ آپ یہاں درخت لگائیں گے وہاں درخت لگے گا، یہاں درخت لگائیں گے وہاں درخت لگے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت اور اس پیغام کی روشنی میں آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس دھرتی کے اوپر ارادہ کریں کہ ہم کثرت کے ساتھ پھلدار اور سایہ دار درخت لگائیں گے، پھلدار اور سایہ دار درخت لگائیں گے۔ اور اس کے لیے میں نے سادہ سا شعر بھی ترتیب دیا ہے کہ کریں شجرکاری خدا کی زمین پر، کریں شجرکاری خدا کی زمین پر، خدا راضی ہوگا عرش بری۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس دھرتی کے اوپر درخت لگانے کی، پودے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔